بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو کوئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کرے، مخالفت کرے اور مومنہ دے مسلک تو دور روے، چھڑ کے تے غیرہ دے مسلک نو پھڑ لے، اس وقت دے مومن نبی پاک دے صحابہ نے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ اکرام دے مسلک نو چھوڑ کے غیر مسلکاں تے جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھرو ٹرنا چاہے گا سی انہوں ادھر ٹور دیاں گے، مطمئن تے ادھر ہو جائے گا. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. صحابہ دا مسلک چھوڑن دی وجہ تو انہوں جہنم واصل کران گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. معزز سامعین حضرات، میرے محترم نوجوان ساتھی محمد ساجد صاحب، مولانا فیض الرحمان صاحب خطیب مسجد اور انہاں دے رفقا ساتھی، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرمائے. میرے دوستو بزرگوں، عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. ایک ایک لفظ دے کئی معنی اور ایک معنی دے اتے کئی مترادف لفظ. مثلا ایک لفظ ہے رستہ، ہن عربی اندر ادھے تے صراط لفظ بھی بولیا جاندہ ہے، عربی اندر ادھے تے طریق توارا یا کاف طریق بھی بولیا جاندہ ہے، عربی اندر ادھے تے سبیل لفظ بھی بولیا جاندہ ہے، عربی اندر ادھے تے سالکا یسلوکو دے وچوں مسلک. یہ سارے مترادف الفاظ نے. ہم معنی کی ہے رستہ. قرآن پاک نے کیا مَن یتبع غیر سبیل المؤمنین، جیڑا مومنہ دے رستے نو، مومنہ دے مسلک نو. اس وقت مومن کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ دے مسلک نو چھوڑ کے جڑا ادھر ادھر گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر جا رہا ٹور اسی دیاں گے.
مطمئن ہو جائے گا، کہے گا لو تسی کہندے ہو فلانے بابے ہرانچ کرنٹ نہیں، میں طویز لے آندا ہے، میری فلانی بیماری دور ہو گئی۔ تسی کہندے ہو سچا نہیں، جے سچا ہے تو دے طویز وچ اتنا اثر کیوں ہے؟ اللہ کہندا مطمئن کر دیاں گے، نولہ ہی ما تولا، جدھر جانا ہی چل، لیکن نسلہ ہی جہنم، چھٹاں گے دوزخ وچ۔ ہن دیکھو نا ہندو نے اپنے پنڈتاں دے کول آندے نے، دعاواں کراندے نے، تعویذ لیندے نے، حاجتاں تے انہاں دیاں بھی پوریاں ہو رہی ہیں، مطلب پھر وہ بھی سچے ہوئے۔ اگر حق نو پرکھن دا معیار بابیاں دے دم تے بابیاں دے تعویذ وغیرہ تے انہوں بنائیے معیار، پھر تو بھی سچے نہیں۔ آئیے ذرا عرض کراں، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جڑا صحابہ کرام دے مسلک تے رستے نو چھوڑ کے ہوراں لوکاں دے رستے تے چلے گا، کیونکہ صحابہ کرام دا مسلک یہ صحابہ دا مسلک قرآن و سنت، صحابہ دا مسلک یہ ساڈا مسلک یہ قرآن و سنت، ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں۔ پھر غور کرو، ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں، ساڈا مسلک قرآن و سنت، اہل حدیث ساڈی تحریک دا نام ہے۔ کئی مرتبہ کئی جگہ تے جذباتی مولوی جابر مولوی جڑے ساڈے تے برسدے ہوندے نا کہندے نے اور تسی تے 1856 دی پیداوار ہو، تواڈے محمد حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریا تو تواڈا نام رجسٹر کروایا حدیث، اس تو پہلے کتھے سو؟ ایک بھلیکھا کڈو۔ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے 1886 اندر مسلک رجسٹر نہیں کروایا، تحریک رجسٹر کروائی، جویں ہون اے جماعتاں سیاسی بن رہی ہیں نا، تے انہاں پارٹیاں نو جماعتاں نو تحریکاں نو ہن دی گورنمنٹ رجسٹر کر دی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح اس وقت ایک تحریک رجسٹرڈ ہوئی، مسلک نہیں ہویا۔ مسلک ساڈا ہے قرآن و سنت۔ صرف یہ ہویا لفظ اہل حدیث عام ہو گیا، لفظ اہل حدیث، اور ساڑھے عام فہم لوگی مسلک اہل حدیث مسلک ہے، یعنی اہل حدیثاں دا مسلک مشہور ہو گیا۔ اسی پھر علماء خطباء بھی یہ ذکر کرنا پہلے ہیں مسلک اہل حدیث۔ ابو لہب دا نام کی ہے عبد مناف، کنیت ابو لہب، لیکن اتنی معروف ہوئی کنیت او دا اصل نام لوکاں نو یاد نہ رہا۔ تے جدو ابو لہب سارے کہن لگ پہ، قرآن نے بھی اس عرف دا لحاظ رکھے ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، عرف دا لحاظ رکھیا جاندہ ہے۔ تو عرف دا مطلب ہے مشہور، مشہور جدو ہو گیا مسلک اہل حدیث اسی بھی کہن لگ پہ، وگرنہ ساڈا مسلک قرآن و سنت، اہل حدیث ساڈی تحریک۔
آلے حدیثہ دا مسلک ہی ہے قرآن و سننا، صحابہ دا مسلک ہی ہے قرآن و سننا۔ حضرات توجہ کر دینا آجے تو قرآن و سننا انہاں دا قرآن و سنت مسلک صحابہ اکرام دا۔ اور آئیے ذرا غور کریے کہ انہاں دے مسلک تے کا چلن والی آج دے دور اندر کیڑی جماعت ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماندے نے جنہیں صحابہ دے مسلک نو چھوڑ کے ہورا مسلک اندر گیا، فرمایا او انہوں جہنم رسید کر دے مانگے، مطمئن تے کر دے مانگے، اپنے مسلک تے مطمئن تے ہو جائے گا، لیکن جائے گا دوزخ دے اندر۔ حضرات غور کرے آجے ذرا اذان تو شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے مینو اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے اذان دے 19 کلمے سکھائے، تکبیر دے اقامت دے 17 کلمے سکھائے نے، 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کنے ہو گئے 6، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کنے ہو گئے 8۔ تو پھر میرے پیغمبر فرماندے نے ابو معذورہ دوبارہ اپنی آواز نو اونچی کر کے تے پھر شہادت دے کلمے 2 مرتبہ کہے، پھر 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کنے ہو گئے؟ پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کنے ہو گئے؟ 12۔ پھر 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ حضرات ہو گئے نے 19 کلمے ہو گئے نے، لیکن اتھے آکے آلے تشیع بھی جھگڑا پا دیندے نے، وہ کہندے نے ساڈی اذان دے بھی 19 کلمے نے، ساڈی اذان ثابت ہے، اسی کہنے نہیں، کیوں نہیں؟ تہاڈی اذان دا حدیث اندر ذکر نہیں آیا، لیکن اے اذان دا حدیث اندر ذکر ہے، واضح طور تے الفاظ نے کلے کلمات جڑے حضرت ابو معذورہ نے پڑھے نے۔ ہن 19 کلمیاں دی جدوں آذان ہونی ہے، صحابہ دا مسلک سنیا جے، فرماندے نے تکبیر دے 17 کلمے نے، حضرات تکبیر دے 17 کلمے 4 مرتبہ اللہ اکبر، 2 مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بولو 6، 4 تے 2، اللہ اکبر کی گالے تیرے آزی نہیں چل دی۔ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 مرتبہ حی علی الصلاۃ، 2 مرتبہ حی علی الفلاح، 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ، 2 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ کنے کلمات؟ 17 کلمات ہو گئے۔ جدو اذان دے 19 کلمے پڑھے جان گے، ادو تکبیر دے 17 کلمے پڑھے جان گے، لیکن حضرات نے مسلک سے آبائے جدو اذان دے 19 کلمے ادو اقامت دے 17 کلمے نے، لیکن بڑی حیرانگی دی گل ہے ساڈے مسلمان بھائی جڑے نے تکبیر تے دوری کہندے نے، حضرات نو کہندے نے دوری تکبیر، جدی اندر سارے
کلمات تقریباً 2 مرتبہ پڑھے جان انہوں کہتے ہیں دوری تکبیر کدوں کہنی ہے جدوں اذان بھی دوری ہوئے گی اگر اذان ایک آنی ہے تو تکبیر دوری نہیں کہنی سنت تو ثابت نہیں ہے حضرات کئی مرتبہ ہو سکتا کو بندہ ترمذی دی ایک دوری تکبیر سے پیش کر دے وے اور روایت ضعیف ہے صحیح بات کی ہے جدوں اذان دے 19 کلمے ہون گے ادوں اقامت دے 17 کلمے ہون گے حضرات دوری اذان کنوں کہندے نے جدے اندر شہادت دے کلمات 4 مرتبہ ہون اور تکبیر دے 2 مرتبہ ہون تقریباً پھر کاری اذان کنوں کہندے نے اور کاری اذان سنیا جے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نے کان الاذان علی عہد رسول اللہ مرتین والاقامت مرہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر دا پروانہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے نے مدینے اندر نبی پاک دے زمانے اندر آزان دے جدوں 2 کلمات پڑھے جاندے تکبیر دا 1 مرتبہ پڑھیا جاندہ جدوں آزان دے 2 کلمے ہون گے ادوں اقامت دا تقریباً 1 مرتبہ پڑھیا جائے گا سوائے قد قامت الصلاۃ دے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے سنت طریقہ حضرات میں کاری اذان تے کاری تکبیر میرے پیغمبر دے صحابہ دا مسلک ہے حوالہ میں نالو نہ کوڑ کراندا جا رہا ہن جیڑا مسلک میرے پیغمبر دے صحابہ دا اذان دے بارے اقامت دے بارے اللہ دے فضل و کرم دے نال وہی قرآن و سنہ والا مسلک اہل حدیث دا ہے فرمایا وَيَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ ہن قرآن پاک سنیا جے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے جڑا میرے صحابہ دے مسلک میرے نبی دے صحابہ دے مسلک نو چھوڑ کے ہوراں دے مسلک تے جائے گا اسی ٹور تے انہوں دیواں گے مطمئن تے ہو جاوے گا لیکن سٹاں گے دوزخ دے اندر حضرات صحابہ دا مسلک میں تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے اذان دے حوالے نال اقامت دے حوالے نال لیکن میں بڑا حیران اپنے مسلمان پائیاں تو کلمہ اسے نبی دا پڑھ دینے جس ویلے دوری آزان کوئی اہل حدیث کے اندر او دی آزان دا مزاق اڑان دینے مزاق حالانکہ مزاق اڑان والے کڑے لوگی نے ذرا توجہ فرمان دے آجے اللہ پاک فرمان دینے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سورت مائدہ اللہ پاک ارشاد فرما دینے فرمایا جدو تسی اذان نماز واسطے اذان کہندے ہو اے لوگیو دا مزاق اڑان دینے کھیل کود بنان دینے فرمایا اس واسطے اذان دا مزاق اڑان دینے انہاں نو عقل ہی نہیں اینا دنہ چنا بڑا ایک مسئلہ زیر باس سی اہل حدیث دی اذان ہوئی
ورکر نے کیا حضرت اذان ہو رہی ہے، کہنے لگے انہاں دی اذان دا کدا ادب ہے، یہ تے بھابیاں دی سور دے سور نے، ادھر کوئی شک نہیں، ہر اہل حدیث ورکر دا دل دکھے ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ پاک ارشاد فرماندے نے میں انسان نو سونی تقویم دے اندر پیدا کیتا ہے، جنات نالوں بھی سونی تقویم، شجرات حجراں نالوں بھی سونی تقویم، درندیاں پرندیاں نالوں بھی سونی تقویم اندر میں سونا بنایا، انسان نو بنایا ہے، لیکن انسان نو جڑا بندہ سور دا سور کہے اللہ سمجھ دے وے، پر ہن اساں اتے تبصرے ختم کر دیتے نے، اساں برا نہیں کہنا، وہی وجہ کے کہن والا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، ٹھیک ہے ساڈی دل آزاری تے کر گیا ہے، لیکن اساں اس بندے نو برا کہہ کے انہاں دے کسے ورکر دی دل آزاری نہیں کرنی ہے، آخر پھر بھی وہ کلمہ کو ساڈے پائی نے، لیکن اینی بات کہاں گا کہ اللہ کو چلا گیا ناسیوں دے بارے کو بد دعاواں کرنے دعاواں، یہ کہنے کہ اللہ سونیا تیرے کو آ گیا ہے، او دی نیت تے او دے عقیدے تے عملاں دے مطابق جویں تو بہتر سمجھنا شروع کر۔ بہلو اسی پھر بھی بڑے حوصلے والے لوگ، امن پسند، لفظ بڑا سخت ہے، بہت جملہ سخت، اللہ انسان نو اکثر کرے ان سور دا سور کہنا، لفظ بڑا سخت ہے، پھر آزان دی بے ادبی شاعر اللہ، لیکن اساں نہیں کسی دی دل آزاری کرنی، اسی وہ دے بارے کوئی گالی بھی نہیں کرنی، جملہ بھی برا نہیں کہنا، کیونکہ دنیا تو چلا گیا، اللہ جو بہتر سمجھدا دی نیت عقیدے دے مطابق ادھر معاملہ کرے۔ حضرات ان بات را توجہ فرما دینا آجے، بات توجہ کر دینا آجے، صحابہ دے مسلک دی بات کر لگا ماں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے انہاں دا فرمان سنیا جے، مسلک انہاں دا سنیا جے، حلیات الاولیاء دے اندر 5ویں جلد صفحہ 97 میں فرما دے نے اما العالم فإن اقتدى فلا تقلدوه دینکم، فرمایا سنو اگر کو بڑا وڈا عالم دین ہے وہ دی تقلید نہ کرے آجے دین دے اندر، ہمیں ہدایت یافتہ ہوئے، ہے بھی اہل توحید ہے بھی اہل سنت ہے بھی اہل توحید ہے بھی حق تے وے، لیکن فرمایا پاویں ہدایت یافتہ نظر آ رہا نیک تے صالح وے، اللہ دا ولی عالم ہے، پھر بھی وہ دی تقلید نہیں کرنی، صحابہ دا مسلک کے تقلید نہیں کرنی۔ تقلید کنوں کہندے نے؟ ایک ہوندا لغوی معنی، ایک ہوندا شرعی تعریف۔ لغوی معنی گال اندر ہار پانا، پٹا پانا، تقلید، لیکن یہ دی تعریف کی ہے نبی تو علاوہ کسے امتی دی گل بغیر دلیل تو من لینا، انہوں کہندے نے تقلید، اور انہوں قرآن نے حرام کیا ہے، قرآن نے کیا نہیں، بغیر دلیل تو نہیں، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، فرمایا جے سچے ہوتے دلیل پیش کرو، اور دوجے مقام تے اللہ پاک فرما دے نے قرآن پاک سنیا جے، فرمایا جڑے مسئلے دا توانوں نہیں پتا فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، فرمایا جڑے مسئلے دا توانوں نہیں پتا اہل علم نو پوچھو، پوچھنا کی میں کتاباں دی دلیل دے نال، دلیل تو بغیر عالم نو مسئلہ نہیں پوچھنا۔ کتاباں کیڑیاں؟ ترکت فیکم امرین
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ. اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے میں تواڈے وے دو کتاباں چڑیاں نے اللہ دا قرآن تے دے نبی دی سنت حدیث ہے. سبتی افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمان ایک قرآن محمد دوجا سرور دعا جہانا جسنو دوویں ایک ہتھے آئیاں انہیں پائیاں سب پلائیاں تے جنہیں انہ دعا دا دامن پھڑیا پھر رحمت چڑیاں لائیاں. حضرات قرآن نے بھی کہہ دیتا ہے شخصی تقلید نہیں کرنی ہے. صحابی کہندہ تقلید نہیں کرنی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود دا بھی فتوہ پڑھیا جسن کبرا بیکی ہے جلد 2 صفحہ 10 فرمان دینے لا تقلدو دینکم الرجال اپنے دین اندر بندیاں دی تقلید نہ کرے آجے. تقلید نہیں کرنی تقلید نہیں کرنی تقلید مسلک صحابہ. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین نوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اذان دی بات ہوئی پھر اقامت دی بات ہوئی ہے پھر تقلید دلیل دی بات ہوئی ہے. ہن آئیے جس طرح صحابہ اکرام تقلید دے قائل نہیں وہ بھی کہندے نے دلیل نال بات ہوئے گی. اہل حدیث جنہ دا مسئلہ کہ قرآن و سننا اہل حدیث کی کہندہ ہے کہ تقلید نہیں دلیل ہے. صحابہ کہندے نے تقلید نہیں دلیل ہے. آپ غور کر دے جاؤ صحابہ دے مسلک تے آج دے دور میں چلن والی کیڑی جماعت ہے. حضرات ان بات غور کر رہے جے تے اذان دی گل ہوئی ذرا اب نمازاں دی گل کر لئیے. نمازاں دے ٹائم دی بات کریے. اب صحابہ اکرام بیان کر دینے کہ نبی پاک دے زمانہ مبارک دے اندر عورتاں بھی بیبیاں بھی مسجد دے اندر باجماعت نماز پڑھنا دیاں نے. جس ویلے میرے پیغمبر فجر دی جماعت پڑھاں دے بیبیاں نماز پڑھ کے اپنے کرانو جان دیاں. اجے فجر دا اینا اندھیرا ہوندا سی کہ بی بی پہچانی نہیں سی جاندی کہ کون جا رہی ہے. حضرات اے نبی پاک علیہ السلام دا ان طریقہ سنت دا ٹائم آیا. صحابہ نے نو اپنا مسلک بنایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ جڑے ایک علاقے دے گورنر نے انہوں نے اپنا مسلک لے کے کلے آئے. فرمان دینے لَسَلِّسْ صُبْحَ وَالنُّجُومُ بَادِيَةٌ مُشْتَبِكَةٌ. موتا امام مالک دی روایت ہے. حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ نو لکھ کے خط کلے آئے. صبح دی فجر دی نماز پڑھیا کر جدو جے ستارے چمک دے ہون. ستارے حضرات ان آپے غور کر لو کہ اس ٹائم تے فجر دی نماز کنا لوکاں دی نماز ہے. دیکھو نا اکا دکا میں کسی لے لیٹ اٹھیاں مولانا مزمر صاحب لیٹ اٹھے نے حافظ عبدالرزاق صاحب لیٹ اٹھے. اے وکھری گل ساڑا ٹائم ساڑی نماز دا ٹائم او ٹائم ہے جو نبی پاک دے صحابہ دا ٹائم سے.
اچھا ذرا گلتے غور کرے آجے میں اپنے ویران تے پائیاں دی بات کرنا وا وہ کہندے نے نہیں چڑھنے پڑھنا افضل ہے دن چڑھے پڑھنا افضل ہے میں کہنا وا جے دن چڑھے پڑھنا افضل ہے تے رمضان وے تے افضل عمل کرنے چاہیے دینے پھر رمضان اندر افضل تے کیوں نہیں عمل کر دے ادوں تے ساڑھے تو بھی پہلا بے شک بات ہی سمجھ آ رہی ہے میں تانے دین دا قائل نہیں میں تے صرف گل سمجھان دا قائل ہوں کہ سمجھو ہو پیارے ہو جے دن چڑھے افضل ہے 11 مہینے افضل ہے کیا 12ویں مہینے شریعت بدل گئی ساڈا الحمدللہ 12 مہینے ہو ٹائم جو صحابہ کرام دا ٹائم الحمدللہ کہو الحمدللہ حضرات دے فجر دے ٹائم دی بات ہو رہی ہے اور ذرا ظہر دا ٹائم بھی کریے حضرت اسلم تابی رحمت اللہ علیہ فرما دینے حضرت عمر دے نال ایک سریا کر دینے کہہ دینے قطب عمر بن الخطاب ان وقت الظہرہ ان وقت الظہرہ ذرا بات توجہ فرما دے جاجے ان وقت الظہرہ اذا کان الظل زراعا الى ان یستوی احدکم بظلہ حضرت اسلم فرما دینے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے اپنے گورنرانو خط لے کے کلے سن کہ تساں زور دی نماز تے اثر دی کدوں پڑھنی ہے جدوں سورج ٹل جاوے کنا زراعن ایک ہاتھ انگل تو لے اے ہاتھ ہے اے زراع ہے انگل تو لے کے نا ایسا ہے اینا ٹل گیا جدوں ٹل گیا نا ٹائم ہو گیا تے کتھوں تک رہے گا بندے دے اپنے سایہ برابر ہون تک مثلا میرا قد 5 فٹ ہے 5 فٹ میرا سایہ ہو گیا زور دا ٹائم ہے جدو میرا سایہ میرے برابر ہو گیا زور دا ٹائم ختم اگو اثر حضرات آپ ذرا توجہ فرما دے ڈایا جے صبح دھوپے کھلو کے اندازہ کرے آجے حالانکہ ٹائم جڑے درمیانے موسم دے نے ہونتے بالکل چھوٹے دن آگے نے لیکن پھر بھی ذرا سویرے تجربہ کرے آجے کہ سورج ٹھلن تو لے کے ہر بندے دے سایہ دے برابر آن تک نمازاں دے کنہ دے ٹائم نے اگر توانو نظر ہونگے مسلک صحابہ دے ٹائم تے اہل حدیث میں نظر آنگے اتے ٹائمہ دی بات ہو رہی ہے اور ذرا میں موٹے موٹے امتیازی 2-4 باتاں کردہ جاواں حضرت نافع رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی دا مسلک بیان کر لگے نے ان ابن عمر کان اذا کان مع الامام یقرأ بے ام القرآن فَأَمَّنَ النَّاسُ أَمَّنَ بْنُ عُمَرَ حضرت عبداللہ بن عمر جدوں جماعت نہ نماز پڑھ دے جدوں امام کہندا غیر المغضوب علیہم ولا فَأَمَّنَ النَّاسُ لوکی اچھی آمین کہندے حضرت عبداللہ بن عمر امن بن عمرہ عبداللہ بن عمر بھی لوکاں دے نال اچھی آمین کہندے سبحان اللہ حضرات جو چی آمین کہنو اے روایت کی دی صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ 287 ہے جتوں میں روایت پڑھی ہے اور میں صحیح بخاری 44 کا ایک روایت پڑھا حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ فرما دینے آمین ایک دعائے آمین کی ہے دعائے سورت فاتحہ ساری دعائے نا مکمل ہوئی آخر تو سارے کیا آمین یا اللہ قبول فرما یہ ہوئی ہے نا دعا ہے نا آمین حضرت تابع نبی رباح رحمت اللہ علیہ فرما دینے یہ تابعین بہت بڑے کبیر تابعین فرما دینے آمین ایک دعا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جدو مکہ مکرمہ دے اندر مسجد الحرام دے اندر نماز پڑھا دے جدو کہندے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
تابعین لوکی پیچھے صحابہ تے تابعین ایڈی اچھی آمین کہندے کہ مسجد گونج جاندی حضرات جڑا مسلک صحابہ دائے اور مسلک کو اہل حدیث دائے انہاں دا مسلک بھی قرآن و سننا ہے قرآن تے سنت عمل کرنا اہل حدیث دا مسلک بھی قرآن و سننا ہے مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے وچ دعوے آندے سب کنے تو کنے نے ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سجا ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پگاں مذہب سچا لبنا جے لامبے نہ جاؤ قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ تے نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی قرآن و سنت سی او نانو کافی اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد مسلک اہل حدیث زندہ باد مولانا نواز چیمہ صاحب پیارے عرض کر رہے ہیں نبی دے صحابہ حنفی نہ شافی قرآن و سنت سی او نانو کافی تے تابی سارے نہ مالکی نہ حنبلی بس حدیث نبی دی انہاں نے سی سنبھلی ولی اللہ دے سارے ولی اللہ دے سارے ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے قرآن و سنت دے رنگ وچ نے رنگے چھڈو تسی ہن سارے جھگڑے تے چھیڑے گل سنو ساڈی ذرا ہو کے نیڑے کسے وڈے دے نہیں اسی تانوں بلاندے قرآن و سنت نو منو اے گل آندے جے پیجے وچ تو آڈے لڑائی تے جھگڑا نہ دیو اونوں کو تور تے رگڑا قرآن و سنت دے ول اس نو لٹاؤ ملے جو فیصلہ اوتھے گل مکاؤ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اللہ نے حرف شرط بولیا ان اگر تم مومن ہو شرط لائی شرط اگر تم مومن ہو تو پھر کیا کرو جڑے بھی مسئلے اندر جھگڑا پیدا ہو جائے انہوں قرآن تے حدیث تو حل کرواؤ جتھے قرآن و سنت کہہ دے وے اتھے گل موقع دے وہ دسنا کی جانا ماں اللہ پاک قرآن و سنت مسلک صحابہ دا اوہی مسلک اہل حدیث دا اور ذرا توجہ فرما دے ڈایا جے رفعیت دی بات آ گئی ہے کوئی بھی نماز ہوئے ہر تکبیر دینا رفعیت توجہ کوئی بھی نماز ہوئے رکوع شروع کے اندر بھی رفع دین ہے اور اسی طرح رکوع جاندے رکوع دیاں تکبیران دینا رفع دین ہے حتیٰ کہ نماز جنازہ آیا نماز جنازہ دی اندر بھی رفع دین ہے کتھے بے ذرا غور کرے آجے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نافع نہ دے شگرد بیان کر دینے ابن ابی شیبہ جلد نمبر 3 صفحہ 296 فرمان دینے کان یرفع یدیہ فی کل تکبیرت علی الجنازہ
حضرت عبداللہ بن عمر نماز جنازہ دے اندر ہر تکبیر دے نال ہتھاں نو اٹھان دے رفع یدین کر دے. اور یہ روایت امام دار قطنی نے علل اندر لے آندی ہے کتاب العلل اندر. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے تحسن دا حکم لایا ہے نماز جنازہ دی ہر تکبیر دے نال رفع دین کرنا میرے پیغمبر دے صحابیوں دا مسلک ہے. آج اہل حدیث وہابیوں دا مسلک ہے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. شان مصطفیٰ زندہ باد. شان صحابہ زندہ باد. حضرات نماز جنازہ دی گل ہو رہی ہے. حضرت طلحہ بن عبداللہ کہندے نے میں حضرت عبداللہ بن عباس دے پیچھے نماز جنازہ پڑھی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اونچی آواز اندر جنازہ پڑھایا, سورۃ فاتحہ اونچی پڑھی ہے. فرماندے نے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سننا. میں نماز جنازہ دے اندر سورۃ فاتحہ اونچی اس واسطے پڑھی ہے تاکہ تانوں پتہ چل جاوے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنا میرے پیغمبر دی سنت ہے. اور صحابہ نماز جنازہ اندر سورۃ فاتحہ پڑھا کردے نے. حضرات سورۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ اہل حدیث مبلغ تے عالم تے خطیب تے ورکر کہ وہ انہاں فاتحہ تے زور دے نے. آخر دی وجہ کی ہے وجہ ایوے کہ قرآن شریعت جو پتہ چلتا ہے جڑی دعا اندر اسم اعظم پڑھیا جاوے او دعا اللہ رد نہیں کرتا. نماز کی ہے نماز تے فارسی دا لفظ ہے عربی چن کی آندے نے صلاۃ. صلاۃ دا معنی کی ہے دعا. نماز کوئی بھی ہے دعا ہے. صلاۃ الفجر صلاۃ الظہر صلاۃ العصر صلاۃ المغرب صلاۃ العشاء صلاۃ التراویح صلاۃ الوتر صلاۃ الجنازہ جتھے لفظ صلاۃ دعا. ابن ماجہ وچ آندا ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے سورۃ فاتحہ اسم اعظم ہے. حضرات اسی واسطے اللہ نے سورۃ فاتحہ اسم اعظم نو ہر رکعت دے شروع میں رکھ دیتا ہے. نمازیاں تو ہر رکعت دے اندر اللہ تو دعا کرنی ہے. دعا تو پہلے فاتحہ اسم اعظم پڑھ لے. اسم اعظم نہ جڑی دعا منگی جائے اللہ رد کرتا ہی نہیں. اس واسطے سورۃ فاتحہ ضروری ہو پڑھو. سورۃ فاتحہ نماز جنازہ آیا سورۃ فاتحہ پہلی تکبیر تو بعد سورۃ فاتحہ. لیکن میں اپنے پراما تو حیران ہاں جڑی چیز ثابت نہیں اوتے پڑھ دے نے جڑی شریعت جو ثابت ہے چھڑ دے نے. ان جنازے دے اندر ثنا پڑھنا کسی واضح دلیل تو ثابت نہیں لیکن ثنا تے پڑھ دے نے ثنا تے پڑھ دے نے واضح دلیل تو ثابت نہیں. چلو قیاس کرن گے دوجیاں نمازاں تے گل وکھری ہے لیکن واضح دلیل تو نماز جنازہ دے اندر ثنا پڑھنا ثابت نہیں. میرے پیغمبر نے ترمذی وچ آندا جنازہ الحمد تو شروع کیتا ہے. اور الحمد ثابت ہے اے پڑھ دے نہیں جو ثابت نہیں او پڑھ دے نے. بے بات سمجھ آ رہی؟ جو ثابت نہیں او پڑھ دے نے جو ثابت ہے او چھڑ دے نے او پڑھ دے نہیں. تے جڑے پڑھ دے نے انہاں تے انگلاں کس دے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. حالانکہ جڑے پڑھتے وہ پڑھن دے نے جڑے پڑھتے نہیں وہ پڑھن والیاں نو مردود کہہ رہے. انا للہ و انا الیہ الٹی گنگا چل گئی. حضرات سورۃ فاتحہ ہے پھر دوجی تکبیر تو بعد درود ہے. صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک یا رسول اللہ اذا نحن فی صلاتنا. سونے پیغمبر دسو اسی جدو اپنی صلاتاں وچ ہوئیے تے تواڈے تے درود کیویں پڑھدا ہے. نماز جنازہ بھی صلات ہے کیویں پڑھدا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہم صلی علی
محمد درود ابراہیمی پڑھ کے نبی پاک نے دسے آئے اور جنازے اندر بھی درود ابراہیمی ہے لیکن میرے پرا کئی کلمہ نبی دا پڑھ دینے گلہ امتیاں دیاں ماندے رہے نبی کے اندر درود ابراہیمی نمازاں میں پڑھو پاویں نماز ظہر عصر مغرب عشاء پاویں نماز جنازہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے لیکن امتی کہندے نے نہیں جنازے وچ درود ابراہیمی نہیں پڑھنا اوتھے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وترحمت جیڑا شریعت جو ثابت ہی نہیں او پڑھیا تے فتوہ لایا ہونا تے جڑے شریعت جو ثابت درود بھی پڑھن دے نے فاتحہ بھی پڑھن دے اور میرے پائی ویکھی کتے فتوہ تیرے تے نہیں لگ رہا مر گیا مردود نہ جنازے میں فاتحہ نہ درود ہون رہا مسئلہ پوری دی فاتحہ پوری دی فاتحہ ساڑھے بابیان بھی کہیں بڑا شوق ہوتا ہے اے بھی اتھے تے ماشاءاللہ جو مرضی کو آؤ جدو اتھے بیٹھے ہونے مولوی صاحب ہونے کی کرنا سارے چکے سن میں ان چھڑے رہن دینا تیرے پھڑ کو نہ تکے نہ چکا رہے تیرے تکے نہ چکا رہے نے ہن عام عوام دی میں کی گل کرا ساڈے کئیاں مولویاں دا بیڑا غرق ہوئے ہے ایک مولوی آیا نا ساڈے چ وہ پیر کبیر علی شاہ دی فاتحہ خانی کرن دے نال پیر بیٹھے نالے نے آ چکے نے ساڑھے علماء تے اتھے بدت دا فتوہ لاندے تو اتھے جا کے بدت کرن دے تے ساڑھے کئی بڑے شوق نہ ساتھ دے رونق بڑی ہوندی ہے دنیا بڑی ہوندی ہے کرونا میں سارے دربار بند ہیں اسپیشل سفارش کرا کے دربار کھلایا پاک پتندہ حاضری دیتی جا رہی اتنا بدتی مولوی تے نبی پاک نے فرمایا من مشا الی صاحب بدعت لیوکرہ فقد عان علی حدم الاسلام جڑا کسے بدتی دی عزت کردا ہے او دین میں ٹھان وچ دی مدد کردا ہے جی میں مولوی دین نو ٹھا رہا ہے اس طرح سدن والے بھی ٹھا رہے ہیں پترے تے پتہ لگنا قیامت نو ہو سکتا ہے اللہ دنیا تو کوئی نتارے کرا دے دے قبر جی پتہ چل جانا ہے اس بدتی مولوی نو سدن آ رہے یہ حوصلہ افزائی کرنا رہے کہ میں چھتر پہنے نے قبر آ جائے کیا اللہ دے رسول دی حدیث غلط ہے اللہ اکبر اللہ کتنا اچھا سٹیج سی شاڈا سلجھیا سنجیدہ تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے یہ مولویاں اللہ اکبر گندیاں عورتاں کھلو کھلو تصویراں گندیاں عورتاں جا کے جگتاں پروگرام علماء نو بدنام کر کے رکھ دیتا ہے حضرات ذرا بات توجہ فرما دے رہا جڑے پھوری پاندے ہیں تم دن اسی پھوری پاندے ہیں اصل ہے کہ یہ تھے کئیاں لوگاں نو بڑا پلیکھا پہ گیا پلیکھا ہن ایک کیڑی پھوری ہے نبی پاک علیہ السلام نے امغالا آل جعفر حضرت میرے پیغمبر نے حضرت جعفر تیار دی شہادت 3 دناں دی مہلت دتی سی حضرت جعفر دے کروالے انو فرمایا سی 3 دن جنہیں رونا ہے رو لوے 3 دن پورے ہو گیا آپ نے فرمایا آج تو بعد میرے پرات آواز کٹ کے روئے کوئی نہ اکھاں دا رونا تے خیر باچ بھی ہو سکتا ہے لیکن آواز کٹ کے روئے کوئی نہ یہ تھے کہ یہ ساڑھے کئی بابی اندر ایسا کور ساتھا نہیں کرانا 5واں 6واں کرا لانگے 12واں 13واں 14واں 15واں 16واں کرا لانگے دعا کرانی ایک مولوی صاحب ساتھ لینا اماں فوت ہوئی ابا فوت ہویا پتر فوت ہویا پرا کوئی بھی بس مولوی ساتھ لینا مولوی ماں کرا دے گا بعد 5-7 دے گا لوگاں کھوا دیں گے اماں بخشی کی دعا ہو گئی انا للہ و اے حدیثو تواڈے اندر بیتاں تسی بھی بیتاں پیچھے ٹر پے میت واسطے 2 کٹ ثابت نے نماز جنازہ تے قبر تے دعا انہاں تو علاوہ میں تیسرا کٹ میت واسطے شریعت جو ثابت کر دے تسی 18ویں دن پھر کٹ کرن رہے ہو آج جڑا 3 دن دی پوری کٹ ہے نا میت دا نہیں
ایہو تے بھلیکھا سن سب تو وڈا پی گیا ہے یہ میت دے وارثاں واسطے وارثاں نوں غم پہنچیا ہے وہ بھی علماء نے اس حدیث تو استدلال کیتا ہے واضح دلیل نہیں کہ میت دے وارثاں نوں صدمہ پہنچیا غم پہنچیا ہے تین دن انہاں دے کول آؤ تے آ کے ایسیاں گلاں کرو انہاں دا غم کٹاؤ انہاں دا صدمہ کٹاؤ حضرات تعزیت دے دن تعزیت دا معنی آ نہیں تعزیت دا معنی ہے صبر تسلی دینا میت دے وارثاں واسطے تسی آئے ہو میت واسطے نہیں آئے کئیاں نوں ایہو بھلیکھا پی گیا آ فاتحہ پڑھیا جے دعا کریا جے اور تو کرما لیا میت واسطے آیا ہی نہیں میت واسطے آنا ہی قبر تے چلا جا نبی پاک نے فرمایا سی دلونی علی قبرہا میں دسو دی قبر کتے ہاں ٹھیک ہے مولانا عبدالرزاق صاحب لقمہ دین رہے نے پھر دعا دی بھی بے ادبی اوتھے حکے اوتھے سگریٹ اوتھے گپاں چٹکو ہے چلو بھی کرو دعا چٹکو پھر ہو گیا پھر بھی کرو دعا حضرات اللہ دے بندیو اللہ تو ڈر جو دین اندر نوے کم نہ کرے آجے اے جڑا تین دن آندے ہو اے میت دے واسطے نہیں آندے بلکہ میت دے وارثاں دے واسطے آندے ہو میت دے وارثاں نوں صبر تسلی دینی ہے میں عرض کر رہا صحابہ دا مسئلہ کی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا اللہ دی بارگاہ دعا ہے اللہ سنو مسلک صحابہ نو اپنان دی اتے چلن دی توفیق عطا فرمائے توڑے سب دوستہ بزرگاں دی محبت دا شکریہ میں اپنے اللہ دا شکریہ ادا کرنا اینی شدید بیماری دے باوجود اللہ نے میں نے کچھ گزارشات دی توفیق دیتی میرے مالک اگر اس بیان کو خوبی ہے وہ تیری طرف ہوئے تے جے کمی رہ گئی میری طرف معاف کر دے جے خوبی ہے تیری طرف قبول فرما سارے بیان مؤثر بنائی ہر دل تے اثر ہو